آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام سماعت کریں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لزر أصابه فإن كان لا بد فاعل فيقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه۔ صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مصیبت کے پیش آنے کی وجہ سے کوئی شخص موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اگر کوئی بہت ہی آرزو رکھنے والا ہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا فرما جبکہ میرے حق میں مرنا بہتر ہو۔ امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ رواہ۔ بات آسان ہے، الفاظ آسان ہے، لیکن بات اس میں حکمت اور ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اتنی مصیبت سے ہم کو موت دے دیا تو اچھا۔ اور جتنے بھی خودکشی کرنے والے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اسی وجہ سے وہ خودکشی کرتے ہیں کہ انہیں یہ مصیبت برداشت نہیں ہو رہی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مصیبت کو جھیلنے کا ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگتے ہیں۔ اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایمان جو ہے بین الخوف والرجا، ایمان جو چلتا ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک طرف خوف اور ایک طرف امید، خوف اور امید کے بیچ میں ایمان کا راستہ ہے۔ ایمان کی حرارت و ایمان کی گرمی کب ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ہو اور دوسری جانب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں امید بھی ہو، کہ امید ہو جائے کہ ہماری امید پر آئے۔ خوف اور رجا کے بیچ میں ایمان کا راستہ ہے، لے کر کے چلنا۔ جتنے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو خودکشی کرتے ہیں یا موت کی تمنا کرتے ہیں، تمنا نہیں کرتے ہیں، موت مانگتے ہیں۔ تمنا کرنے میں اور موت مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. کس بات کے سچے ہو؟ اللہ پر ایمان تمہارا سچا ہے، آخرت پر تمہارا ایمان اگر سچا ہے تو تم کیا کرو، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا سچی ہے کہ تم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملاقات کریں گے، ملیں گے اپنے رب سے، یہ تمنا اگر تمہیں ہے تو فتمنوا الموت، تب تمہیں موت کی تمنا کرو. اس وقت موت کی تمنا کرو. تمنا کرنے میں اور مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے. اور یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ لا یتمنوا الموت، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما کانوا یعملون، جو عمل انہوں کر کے ہیں اس کا خوف ان کو ہے، اس لیے تمنا وہ ہرگز نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے. جیسے ہی وہ اس عالم سے اس عالم میں پہنچیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا کرنا اور موت کو مانگنا، یہ دونوں کے بیچ میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے فرق دونوں کے بیچ میں، کہ موت کی تمنا کیا ہے. مثال اس کے لیے یہ بہت اچھی میرے سرکار نے دی ہے کہ یہ کنواری شادی کی تمنا کرتی ہے، کر سکتی ہے، فطری ہے. موت شادی مانگتی ہے تو یہ بات کسی کو گوارا نہیں ہوتی، کہ اس کے شرم و حیا ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے شادی چاہیے، اگر یہ بولی مانگ تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن موت تمنا کرتی ہے تو وہ دل کے حد تک رہتی، قلب میں رہتی ہے یہ تمنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، موت طلب نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت تمہارے لیے طے شدہ ہے، اور اس وقت تمہیں جو کچھ بھی دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں تمہیں دینا ہی ہوگا، اور تمہیں اس پر صبر کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھلائی کرے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے اور وہ ہمارے لیے کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ خیر کیا جائے، اس کے لیے کوئی بھلائی دے دی جائے، بھلائی کیا جائے، یصبہ، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا. رواہ البخاری. تو جب مصیبت آتی ہے تو خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے. دوسرے مقام پر بتایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. قرآن میں اس لفظ کو 2 بار دہرایا گیا اس آیت میں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تنگی آتی تھی تو خوش ہوا کرتے تھے، اور جب فراغت حاصل ہوتی تھی تو رنجیدہ ہوتے تھے. تو صحابہ پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، اس کے اندر آپ رنجیدہ، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے تنگی ہے، دن آ گیا ہے تو اس کے بعد پیچھے رات ہی آنے والی ہے. اگر رات ہے تو کوئی بات نہیں، پیچھے دن ہی آنے والا ہے جانا. تو مصیبت کو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اگر مر کر بھی اگر چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. تو مصیبت سے گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی اگر چین نہ پائے تو کدھر جائیں. ہمارے وہاں کے سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو ہم کو سکون ہو جائے گا، مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے گا. تو چھٹکارا نہیں ہو جائے گا بلکہ پکڑ میں آ جائیں گے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ عالم سے ہم نکلنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوتے، ہم باقی رہتے ہیں. اور خودکشی کرتے جو ہیں وہی لوگ جو جن کو صبر نہیں ہوتا ہے
اور خودکشی کی برائی کیا ہے یہ بتا دیں کہ پسند سے کوئی مرتا ہے، اپنی پسند سے، اپنے ارادے سے، جیسا کہ پانی میں چھلانگ لگا کر کود گیا، ندی میں، کنویں میں، سمندر، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور کسی نے ٹرین کے آگے اپنے آپ کو گرا کر جان دے دیا، کوئی زہر پی کر جان دے دیا، کوئی سولی پر لٹک کر جان دے دیا، خود کو جلا کر راکھ جان دے دیا۔ تو یہ سب کیسے کیا؟ اس کو پسند ہو کر وہ اپنی پسند سے اس طرح موت کو تسلیم، موت کو منگا لیا، موت کے منہ میں چلا گیا اپنی پسند سے، اپنے ارادے سے، جو کہ اسلام میں حرام ہے اور منع ہے۔ تو ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ کوئی بھی خودکشی کر کے مرنا نہیں چاہے گا، کہ جیسے ہی وہ مرتا ہے اس حالت میں تو وہ ہمیشہ اسی حالت کے اندر تا قیامت رہتا ہے۔ اگر وہ زہر پی کر مرا ہے تو جیسے اس کے اندر کی آنتیں کٹتی ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی جو حالت اس وقت ہوتی ہے، یہ اسی طرح مرنے کے بعد، اس عالم سے نکل جانے کے بعد، پھر اس پر وہی حالت طاری کی جائے گی، وہی زہر اس کو پیش کیا جائے گا، اسی سے اس کی تڑپ ہوں گی، اس کی آنتیں کٹیں گی، اس کی تکلیف ہوں گی، یہ ہوگا، پھر اسے بچے گا، پھر اس کو دوبارہ دیا۔ یہ جو سائیکل چلتا رہے گا کہ جس طرح جیسا کہ ٹرین کے آگے سر دے دیا تو ٹرین آئے گی، پھر اس کے سامنے گرے گا، پھر اس کو ٹکرائیں گی، پھر مرے گا، پھر اس کے ٹکڑے ہوں، یہ سائیکل چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، پھر ہوگا، پھر اٹھائیں گے اور پھر اس کو دیں گے، تو یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ سلی دے کر جو تکلیف پاتا ہے وہ پسند سے کیا نا، تجھے یہ پسند ہے اس لیے اس کو ریپیٹ کیا جائے بار بار تا قیامت تک۔ تو اس لیے ہمیں یہ حرام موت کا ارادہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم تمنا کرو لیکن طلب نہ کرو، طلب نہیں کرنا چاہیے اس کی۔ یہی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آ جائے تو شہادت بن جائے۔ اگر تم اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر دو تو موت تو آئے گی لیکن وہ شہادت کے درجے میں چلی جائے، تم شہید کہلاؤ اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندہ رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق پاتے رہو گے۔ تو اور اس کے اندر کیا دو تین باتیں اور سمجھنے کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلٌ، اگرچہ کہ اگر وہ کرنا ہی چاہتا ہے، اس کو صبر نہیں ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا موت کے جیسا کچھ کرنا یا مانگنا چاہتا ہے، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلٌ فَلْيَفْعَلْ فَلْيَقُلْ، تو اسے ایسا کہنا چاہیے اللہ تبارک، یا اللہ مجھے موت دے دے، اس مصیبت سے چھڑا دے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، بولنے کے بجائے اس طرح بول، کیونکہ انسان کی فطرت کو جان کر حکیم فطرت نے اس طرح فرمایا، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے رکھ اگر میری زندگی میں کچھ بھلائی ہے۔ کیا بولے کلمات کا، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، تو یہ اس مصیبت سے زندگی بہتر اگر یا اللہ تو سمجھتا ہے تو مجھے رکھ، یا نہیں ہے تو لے لے، بولنے کے معنی میں، اور موت عطا فرما جبکہ میرے حق میں مرنا بہتر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا میں میرے لیے موت بہتر ہے تو اس وقت مجھے موت دے دے، اور جب تک کہ مجھے یہ مصیبت ہے تو اس مصیبت سے مجھے حیات دے، جب تک کہ مجھے حیات تو سمجھتا ہے کہ بہتر ہے۔ تو دونوں میں، موت کے دینے میں اور حیات کے دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا اور اس سے مانگنا کہنا، کیونکہ فطری ہے، انسان کا قلب متاثر ہوتا ہے حالات سے، مصیبتوں سے، دشمنوں سے، تنگ دستی سے، افلاس سے، پریشانیوں سے، ہر طرح سے وہ جب مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ احینی، مجھے زندہ رکھ جب تک
زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت عطا فرما جبکہ میرے حق میں مرنا بہتر ہو۔ تو دونوں حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی موت کے لیے موت کو مانگنا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کو اس خیال سے جو ہے، وہ خیال شیطانی ہے، حقیقت میں جو ہے وہ کسی بھی طرح ہم کو کافر مرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے شیطان، یہ ایمان اس سے نکل جائے اور یہ کفر کی حالت میں مرے۔ تو اس لیے اس ارادے کو دور کرنا اور اس سے ہم باز رہنا چاہیے، اور کبھی زبان سے یہ الفاظ نہیں کرنا کہ اللہ مجھے اسی وقت موت دے دے، ابھی مار دے، مجھے نہیں ہوتا تو مار لے، اس سے بہتر۔ تو توبہ کرنا چاہیے اس طرح کے الفاظ سے، اور متوجہ ہونا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خوش اس بات سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر چاہتا ہے، اس کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ راستے میں چل رہا ہے، نالے میں گر گیا ہے، جسم پر گندگی لگی ہے، اسے کیا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ اسے اٹھا کر کے پاک صاف کرنے کے لیے اسے نہلانا دھلانا۔ یہ جو ہے وہ سمجھتا بچہ ہے کہ کیا کر رہی، مجھے کیوں تکلیف دے رہی، ادھر اٹھانا ادھر پلٹانا، یہ کرنا وہ ڈالنا، ٹھنڈا پانی ڈال دیے میرے پر، بس رونے لگ جاتا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے اس کو بہت ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کے لیے خیر چاہتا ہے، کچھ خیر یا بھلائی اس کو دینا چاہتا ہے، اس کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اس کو دنیا کے میں درجات عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں مصیبت میں موت نہیں مانگنا، مصیبت سے پریشان ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور ہر حال میں استغفار کی کثرت کرنا۔ مصیبت اگر کم ہونا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ہو سکے تو پورا، اس سے بہتر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، بلکہ استغفر اللہ بھی اگر کہیں گے تو کافی ہے۔ ہر کام میں جب بھی وقت مل جائے، زبان آپ کی بیکار ہو کام میں نہیں تو استغفر اللہ سے ہر کام بن جائے گا۔ درود شریف کے بعد اگر کوئی جادو ہے تو وہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ استغفر اللہ بولنے میں بھی غلطی کر دیں۔ استغفار بولنا کیا، استغفار نہیں ہے، وہ استغفار ہے، استغفار استغفار بول رہے، استغفار نہیں استغفار، تو استغفر اللہ بولنا، اور کثرت سے استغفار کرنا، اور سرکار کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ تم روزانہ 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھا کرو۔ استغفار کے لیے کم سے کم آج ہم کو اپنے سلسلے کی جانب سے، اپنے شیخ کی جانب سے 500 مرتبہ استغفار اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو کم از کم آپ کو 100 مرتبہ تو پڑھنا، ہر نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے تو سارے دن میں 500 استغفار اور 500 درود شریف ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے کوشش کیجیے، وقت نکالیے، ذہن کو بھٹکنے اور منتشر ہونے نہیں دینا، پریشانیوں سے تنگ آ کر موت نہیں مانگنا چاہیے۔ تمنا تو ہمیشہ انسان کو رہنا چاہیے، کیونکہ تمنا اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوتے، اس عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور روحیں ہماری عالم ارواح میں ہوتی ہیں اور باقی رہتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے۔ یہاں سے ختم ہو جانے سے یہ جسم سمجھ جانا کہ تمام مصیبتیں ختم ہو گئی، ہمارا آرام ہو گیا،
آرام نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ یہیں پر وہ پریشانیوں کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہوئے موت کی تمنا کریں، موت کی طلب نہ کریں۔ یہ اس حدیث کا وقت، اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت حکمتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللهم اللهم صل صل علی على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے کبھی ذکر سے نہیں موڑنا چاہیے اور ہمیشہ ذکر الہی کے اندر ہم کو مبتلا ہی رہنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہو۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا صمد، 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 استغفرک یا صمد،
استغفرك يا صمد استغفرك يا صمد استغفرك يا صمد. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المهدي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الصبور. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله 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 يا صمد 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 يا صمد
یا سمد 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الجواد 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الجواد صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الجواد صلی اللہ علی سیدنا محمد الجواد صلی اللہ علی سیدنا محمد الجواد صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الجواد وسلم علیک اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اوصل صواب ما قرآن من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء خصوصاً إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حاضر ولی شاہ الامین لم یتبعی وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى أرواح صلاة الأحبار رضي الله تعالى عنهم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى أبي جدي سيدي سيد نور شاہ رضي الله تعالى عنه ثم إلى سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيدنا عامر الكبير رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم انصرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائك ما سخرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام لينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحقك يا عين صاد وبحقها ميم سين قاف صم بكم عميا فهم لا يرجعون صم بكم عميا فهم لا يعقلون صم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم